شکریہ خداوند خدا کا شکر ہو، اس کے نام کی تعریف ہو خدا باپ کی کہ جس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور جس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، اور وہی جو ہے فتح مند برہ ہے، اور برے کا جو ذکر ہے بہت مکاشفہ کی کتاب میں ہوا ہے، اس پر ہم غور بھی کریں گے۔ اور آج جو میں مرکزی حوالہ لینا چاہتا ہوں وہ ہے مکاشفہ 6 باب، اس کی پہلی 2 آیات کو لیں گے، جو اس میں خاص جو یہ سفید گھوڑا ہے، سفید گھوڑا، اس گھوڑے کا جو سوار ہے اس پر ہمارا مین فوکس ہوگا۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس دفعہ ہم نے فیلڈلفیا کی کلیسیا پر غور کرنا تھا، وہ خداوند نے چاہا تو اگلی دفعہ منگل کو ہم اس پر غور کریں گے، کیونکہ میں تیسرے باب سے فوراً چھٹے پہ چلا گیا ہوں۔ اور پھر یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ مکاشفہ کی کتاب میں پیرالل سینز چل رہے ہیں، باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، جس طرح کہ پیراللزم ہے۔ تو آپ جب سٹڈی کریں تو اس کو بھی نوٹ کریں کہ یہ آپ دیکھیں گے، آپ مکاشفہ 12 باب میں جائیں تو پھر واپس مسیح کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے، دا برتھ آف کرائسٹ، مکاشفہ کی 12 باب میں۔ تو یوں ایسے خدا کا بندہ جو ہے جس نے مکاشفہ دیا ہے وہ ہمیں سکھا رہا ہے، باتیں ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں، پیرالل، اس لیے آپ جہاں بھی ہیں بائبل کتاب کے کسی حصے میں بھی جا کر پھر آپ دیکھیں گے کہ گفتگو جو ہے جو مکاشفہ دیا گیا۔ لیکن جو آج ہمارا مضمون ہے وہ ہے سفید گھوڑا اور اس کا سوار، کیونکہ یہاں 6 باب کی جب ہم پڑھتے ہیں کہ برے نے 7 موروں میں سے پہلی کو کھولا، تو پھر کیا ہے کہ وہ دوسری آیت میں لکھا، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا ہے اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ اب یہ ہمارا فوکس ہوگا، لیکن میں نے اس لیے 6 باب کی آج یہ پہلی مہر کو لیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے اشارہ کیا تھا کہ 7 مہریں ہیں، پھر 7 مہریں جو ہیں وہ 7 نرسنگوں کو متعارف کراتی ہیں۔ جس طرح آپ پڑھیں گے 8 باب کی 2 آیت میں 7 جو نرسنگے کے وہ مہروں کے بعد 7واں نرسنگا شروع ہوتا ہے، 7واں جو، تو پھر وہ جو 7 نرسنگے جب ہوتے ہیں تو اس کے بعد غضب کے 7 پیالے ہیں جن کا ذکر مکاشفہ 15 اور 16 باب میں ہوتا ہے۔ یوں 6 باب سے لے کر 16 باب کے درمیان میں آپ کو 7 مہریں مل رہی ہیں، اور 7 مہروں کے ذکر کے ساتھ ساتھ نرسنگے آتے ہیں، اور پھر نرسنگوں کے بعد غضب کے پیالے۔ بہت سے لوگ ڈرتے ہیں وہ غضب کو خدا کا غضب کہنے سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ دراصل خدا کے غضب کے پیالے ہیں۔ لیکن گھبرانے والی بات نہیں، جو مسیح کے خون خریدے ہیں، جو یسوع مسیح نے جن کے لیے خون بہایا، جو اس کے برگزیدہ ہیں اور جن کے لیے اس نے کفارہ دیا ہے، وہ اس دنیا میں دکھوں سے گزر کر جلال میں داخل ہوں گے، اور جو جان دینے تک وفادار، اور یہ مطلب نہیں کہ شہادت کے پہلو سے بلکہ ڈیتھ بیڈ تک وفادار رہیں گے، وہ واقعی مسیح کے خون خریدے ہیں، وہ اپنی اس گواہی سے ایمان سے ظاہر کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ انہیں ان سے غضب کے پیالوں سے نہیں ڈرنا، کیونکہ یہ غضب کے پیالے جو پھر آگے آتے ہیں اور جو ہو رہا ہے دنیا میں، یہ ان بلیونگ ورلڈ پر یہ ججمنٹ ہے، پنشمنٹ ہے۔ لیکن جب پنشمنٹ دنیا میں ہو رہی ہیں تو جو خدا کی کلیسیا ہے، جو اس کے ایماندار ہیں، ان کی بھی پیوریفیکیشن ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ وہ دکھوں سے گزر کے ہر مسیحی ایماندار پر جو مصیبت آتی ہے ہمیں تو نہیں پتا، لیکن خدا ان کو بھی استعمال کرتا، ان کو اور آگے ایمان میں بڑھاتا، وہ مضبوط ہوتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور یہ خدا کے عجیب بھید ہیں، اور جو ہماری بعض دفعہ سمجھ سے باہر نہیں۔ لیکن ہم میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھیے 6 باب ہے، باب بھی 6 ہے اور 6 مہریں ہیں۔ 5 مہریں جو ہیں وہ کھل چکی ہیں، ابھی 6ٹھی مہر جب کھلے گی تو 6ٹھی مہر کا آپ ذکر دیکھیں، 6ٹھی مہر کا ذکر ملتا ہے 6 باب کی 12 آیت سے، اور جب اس نے 6ٹھی مہر کھولی تو میں نے دیکھا ایک بڑا بھونچال آیا، اور سورج کمبل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا، اور 12 آیت سے لے کر 17 آیت تک یہ جس کو ہم کہتے ہیں دی اینڈ آف دا ورلڈ ہے۔ بالکل جب یہ کھلے گی تو سمجھے کہ یسوع مسیح
آ گیا ان کے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ دنیا میں 5 مہریں جو ہیں ان کا جو ہو رہا ہے, وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریویل کر رہی ہیں ججمنٹس ہیں. یہ جو میں نے کہا ہے مورے, نرسنگے, پیالے, یہ خدا کی عدالتیں ہیں جو ہسٹری میں تھرو آؤٹ چل رہی ہیں کہ خدا ججمنٹس کر رہا ہے. اور جب دیکھیے کہ چھٹی کھلے گی, ریویل کرے گی, تو پھر تو اینڈ ہوگا. لیکن ایک یہ بھی یاد رکھیں جو اخیر زمانہ ہے, جب بھی ہم میری بات ہو رہی تھی بھائی سے بھی کل پرسوں کہ یہ جو اخیر زمانہ ہے جب یسوع مسیح آ گیا ہے, اس کی پیدائش ہوئی ہے, تو اسی وقت سے ہم اخیر زمانے میں ہیں. اخیر زمانہ شروع ہو چکا ہے. اب یہ ہم دیکھیے, لیکن جو اخیر زمانے کا بالکل جس کو ہم کہتے ہیں اخیر, آخری حصہ وہ ابھی نہیں, یہ کسی دن بھی ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں پتا. لیکن ہم نے 5 عقل مند کنواریوں کی طرح ہمیشہ تیار رہنا, جاگتے رہنا ہے, کسی وقت خداوند آ سکتا ہے. لیکن یہ مہریں جو ہیں آپ نوٹ کریں, پھر جو نرسنگوں میں بدلتی ہیں. مہروں کا مقصد تھا ریویل کرنا, نرسنگوں کا مطلب تھا اعلان کرنا. جس طرح وہ میں نے آپ کو مثال دی تھی, ریم کا ہارن ہے, وہ اناؤنس کیا جاتا تھا اعلان. اور پھر جو پیالوں کے پیچھے کانسیپٹ ہے پورنگ کی ہے کہ خدا کا غضب انڈیلا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے تاریخ میں آپ دیکھیے کہ ہو رہا ہے, تینوں بیک وقت ہو رہے ہیں. یہ موریں بھی کھلی ہیں, نرسنگے بھی بج رہے ہیں, اور پیالے بھی انڈیلے جا رہے ہیں. لیکن جب آخری جو پیالے ہیں کچھ وہ جن کا تعلق اینڈ سے ہے, بالکل جب یسوع مسیح آ جائیں گے تو وہ ہمیں نہیں پتا کب, لیکن ہم نے یہ دیکھنا, یہ پیراللزم چل رہی ہے. یعنی مثال میں دیتا ہوں, یعنی ایک آپ دیکھتے اس میں آپ نے سیکوینس نہیں دیکھنا, اگرچہ سٹیپ بائی سٹیپ کھل رہی ہیں تو, لیکن یہ نوٹ کریں کہ یہ ایسے آپ جس طرح سیکوینس انگریزی کا لفظ سکتے ہیں, کرونالوجیکل سیکوینس نہ دیکھیں کہ جی مورے ساتھ ختم ہوں گی تو پھر اس کے بعد نرسنگے شروع ہوں گے. نہیں, یہ سب پیرالل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جس طرح آپ کو میں نے مثال دی تھی کہ نیوز روم ہے, اس میں ایک ٹیلی ویژن کا بڑا سکرین چل رہا ہے, تو اور ساتھ ساتھ سارے سکرین ایک ہی وقت میں وہ ریویل بھی ہو رہی ہیں, مورے کھول رہی ہیں, نرسنگے بھی بج رہے ہیں. اور یہ کیا ہے بننے کا کہ جب یسوع مسیح آ گیا ہے, خدا کا بیٹا اس دنیا میں آ گیا, ریویل ہو گیا ہے دنیا کے لیے خدا کی خوشخبری کا, تو جو اس کے خوشخبری کے اعلان کو اب اعلان ہو رہا ہے دنیا میں, توبہ کرو, مسیح پر ایمان لاؤ, اس کی انجیل پر. جو اس کے اعلان کو نہیں سن رہے, رد کریں گے, پھر آخری حد کیا ہے, غضب کا پیالہ آتا ہے. جب خدا غضب کے پیالے انڈیل رہا ہے, ابھی بھی ہو رہے ہیں, کہ جب اتنے موقع دینے کے بعد گناہ گاروں کو وہ توبہ نہیں کریں گے, تو پھر اس کا اینڈ جو ہے, پھر وہ خدا کے جو خدا وہ لمٹ ختم ہو جاتی ہے. جس طرح آپ دیکھیے, اور وہ ہمیں نہیں پتا کس کی کب لمٹ ختم ہوگی, کہ وہ رد کرتا جا رہا ہے. اور اس لیے یہ اس کے پیچھے آئیڈیا ہے. تو آپ ان کو جب ضرور پڑھیں تو دیکھیے 16ویں باب کے بعد پھر ٹرننگ پوائنٹ اور آتا ہے دنیا کے اینڈ کی طرف. تو وہ آپ 17ویں باب کو دیکھیں, آپ کو میں نے یہ خاکہ دیا تھا, یہ جو آپ کے پاس کاغذ ہے, تو وہاں پر لکھا ابواب 17 سے 19 تک, ازدار اس کے ساتھیوں کا گرایا جانا. جب اس کا ہوتا ہے تو پھر جو ہے فائنل وکٹری کی طرف یسوع مسیح آتے. تو اب ہم چلیں اس کی طرف, میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. 2 آج باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سفید گھوڑا اور اس کا سوار جو ہے وہ مضمون ہے, کیونکہ مہر کھلنے پر یہ ہو رہا ہے, اس لیے میں بار بار یاد دلاتا رہتا ہوں کہ یہ مقصد کیا ہے, ان کا آپس میں کنیکشن کیا ہے, ریلیشن. اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ انٹینسٹی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں, آپ خود محسوس کریں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ, لیکن اس کو پیرالزم کی طرح دیکھیں, نہ کہ سیکوینس کی طرح, کرونالوجیکل سیکوینس نہیں ہے. آج پہلا پوائنٹ ہے, فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا کا برہ اس پہلی مہر کو کھولتا ہے. 6 باب کی پہلی آیت کو دیکھیں, انہوں نے لکھا, پھر میں نے دیکھا کہ برے نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا, اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ. جو پہلا نقطہ ہے میرا, فرسٹ پوائنٹ, 2 پوائنٹس ہیں, یہ 2 پوائنٹ سرمن ہے, کہ اس میں آپ کے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں خدا کے برے کی بات ہو رہی ہے. برے کی جو بات ہے اس پر ذرا فوکس کریں, کیونکہ یہ بہت اہم ہے. کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ برے نے, اور یہ برہ جو ہے, یہ خدا کا برہ جو ہے, یہاں اس کے بارے پہلے ہی بتایا جا چکا ہے 5 باب کی 6 آیت میں. میرے ساتھ دیکھیں, میں چاہوں گا ہم حوالے بھی پڑھیں.
کہ 5वें बाब की 6ठी आयत में लिखा, और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा देखा। मैंने क्या, वो खुदावंद का बंदा वो मुकाशवा देते हुए मैं बता रहा है कि उसके 7 सींग और 7 आंखें थी, और वह लिखा गोया ज़बा की एक बर्रा खड़ा देखा। अब ये ज़बा किया गया था, और वो ज़बा किए हुए बर्रे के निशान दिखाया गया कि वो ज़बा किया हुआ बर्रा लैम्ब लैंग्वेज है खुदा, और ये बात मसीह की हो रही है। जो मसीह है, अब वो बर्रा जो ज़बा किया हुआ उसकी तरफ हिस्ट्री में जा रहा है। यूहन्ना जो रसूल है, जिसको मुकाशवा खुदावंद मसीह ने अपना दिया, और वो कह रहा अब ये बर्रा फतेहमंद बर्रा है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं the Lamb of God who was once slain, now he is the victorious Lamb of God. He is the victorious, वो फातह है, वो फतेहमंद है, और ये उसकी रीजन है। बर्रा जो यीशु मसीह है, ये बर्रे की जो थियोलॉजी है, मैं चाहूंगा कि आप नोट करें, अगर नोट्स ले रहे हैं तो आप इसको देखें कि ये थियोलॉजी हमने इसकी स्टडी खूब करनी है, क्योंकि अगरचे मुकाशवा की किताब में यीशु मसीह को यहूदा का बबर भी कहा गया है। आप देखिए 5 बाब की 5वीं आयत में क्या लिखा है, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बबर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसके 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। लेकिन जो बड़ा थीम चलता है बार बार, वो बर्रे की लैंग्वेज आती है, और क्योंकि यीशु मसीह जो फतेहमंद बर्रा है, अगर वो खुदा का बेटा इंसान बनकर हमारे गुनाहों के लिए कामिल कफारा ना देता, तो उसके पास ये इख्तियार ना होता मोहरें खोलने का, और वो हिस्ट्री जो है उसके नाम से हिस्ट्री है सारी। क्योंकि जो आप देखिए बाइबल मुकद्दस को ले लें, तो बाइबल मुकद्दस भी 2 अहूद पर मुश्तमिल है, यानी 2 अहद पर है। इसको हम कहते हैं पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। पुराने अहदनामे की सब उम्मीदें लगी हुई थी कि मसीह आएगा और वो कामिल कुर्बानी देगा, वो कामिल इंसान है, वो बैक वक्त कामिल खुदा है और कामिल इंसान है, और वो गुनाहगार इंसानों के दरमियानी अगर उसका कामिल कफारा। और यूहन्ना ने जब यीशु को देखा, आप देखते हैं वही यूहन्ना जिसने यूहन्ना की अंजील लिखी, ये अब बुजुर्ग हो गया था, और उस पतमस के जजीरे खुदा के बरगुजीदे हैं, उसके जो लोग हैं चुने हुए। और फिर देखिए 1,40,000 का जिक्र आता है 7 बाब में। अक्सर लोग इसको गलत फहमी का शिकार है कि जी कैलकुलेटर पर आपने नहीं गिनना कि 1,40,000 खत्म हो गया, इतने ही लोग आएंगे मसीह के पास, नहीं। लेकिन इसी 7 बाब की 9 आयत में लिखा है कि हर कौम और कबीले से, मैंने निगाह की तो क्या दिन, हर एक कौम और कबीले से, उम्मत और अहले जुबान की ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं करता, कोई काउंट ही नहीं कर सकता, यानी कैलकुलेटर की कैलकुलेशन ही खत्म हो, किसी को कोई नहीं शुमार करता। इसलिए बाद बिदअती फिरकों में ये है ख्याल कि जिस तरह यहोवा विटनेस वाले ले लें या और कई बिदअती, वो कहते हैं जी क्या मैं 1,40,000 में मैं आता हूँ, वो एक अलामती आदत है। यहाँ कंप्लीशन है कि पुराने अहदनामे का की चर्च और नया अहदनामे से मिलकर यीशु की कलीसिया मुकम्मल होगी। और देखिए 12 वो जो अलामती तौर पर हैं, जो 12 पुराने अहदनामे के जो थे याकूब के बेटे, और नए अहदनामे यीशु के जो हकीकी शागिर्द हैं, यूं नए अहदनामे और पुराने की एक कलीसिया। और खुदा का शुक्र जो उसके खरीदे हैं, जो किताबे हयात में देखिए लिखे हैं, जो यीशु मसीह के हैं, और जो सबूत देते हैं रोजमर्रा जिंदगी से, उसके पीछे चलते हैं और पाकीज़गी में बढ़ते जाते हैं। वो जाहिर करते हैं कि वो खुदावंद के बरगुजीदा हैं लोग, और ये जो इनको घबराना नहीं बल्कि उनके ईमान को और मजबूत होना चाहिए। कि पहला नुक्ता मेरा फर्स्ट पॉइंट है, हमने देखना है यूहन्ना की तरह, उसको ये साइट दी गई स्पिरिचुअल, और वो कहता है फिर मैंने देखा, हमने भी यूहन्ना रसूल की तरह देखना है कि खुदा का बर्रा जो है, फतेहमंद बर्रा जो है, इन मोहरों को खोलता है। ये बड़ी तसल्ली की बात है हर मसीही ईमानदार के लिए। और फिर यह है अगर वो खुदा का बर्रा फतेहमंद ना होता तो वो खोलने के लायक भी ना होता। मत्ती के 28 बाब के आखिर में क्या है, यीशु मसीह को जो डेलीगेटेड अथॉरिटी दी गई है बाप की तरफ से, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार और अदालत का दिन जो से दिया गया, उसकी रीजन भी यही है, वजह भी यही है, क्योंकि वो जो है वो फतेहमंद बर्रा है, और उसने हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी,
مر گیا, دفن ہوا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, وہ فتح مند بن رہا ہے. اور یہ یوحنا تسلی دے رہا ہے, جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, موریں کھل چکی ہیں 5, اور پھر جو نرسنگے بھی بج رہے ہیں, دنیا کو اعلان بھی ہو رہا ہے, لیکن دنیا پھر رد کرتی ہے. اور جو رد کرتے ہیں یسوع مسیح کو, اس کے بیٹے اور اس کے کامل کفارے کو, ان کے لیے یہ وارننگ ہے کہ خدا کے غضب کے پیالوں کی پورنگ بھی ہو رہی ہے. اور وہ جو چند شروع کے پیالے ہیں, یہ وہ بھی ساتھ ساتھ پیرالل چل رہے ہیں. یہ ساتھ کہہ رہے ہیں آپ کے پیرالل طور پر ریویل کر رہے ہیں, ٹرمپٹ بھی بج رہے ہیں اور پورنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن فائنل پورنگ نہیں پیالے کی ہوئی, وہ جس دن ہوگی وہ اس دن تو پھر دی اینڈ ہوگا, وہ دنیا کا آخری دن ہوگا جس دن عدالت, تخت عدالت لگے گا. اور یسوع مسیح جو ہیں ان کو باپ نے یہ اختیار دیا ہے, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے اس نے کامل کفارہ دیا, اور کوئی اور ہے نہیں. فدیہ, لو ہم گاتے بھی ہیں, فدیہ میرا تو ہے, اور ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ میرا عوضی بنا تو. ایسے گیت بھی ہم گاتے ہیں, عوضی سبسٹیچیوٹ. عوضی کا مطلب ہے جو انگریزی میں سبسٹیچیوٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں سپورٹس میں بندہ ہوتا نہیں کھیل سکتا, زخمی ہے, تو اس کو سبسٹیچیوٹ مل جاتا ہے. اس طرح گناہ کی وجہ سے ہم سب کیا تھے, مردہ تھے, اور ہمارا یسوع سبسٹیچیوٹ بن گیا. ہم نے طاقت نہیں کی کہ ہم نئے سرے سے اپنے آپ کو پیدا کر سکے. تو یہ خوشی کی تسلی کی بات ہے کہ یہ برہ ہے یسوع مسیح فتح مند, جو اس مور کو, ان موروں کو کھولتا ہے. اور یہ تسلی کی بات ہے کہ اسی نے اس کو کھولا ہے. اور جو چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں بڑے بڑے بنچال آ رہے ہیں, لوکل فلڈز آ رہے ہیں, اور پھر ان موروں میں آپ دیکھیے 6 باب کی جو پہلی 4 موریں ہیں, ان میں آپ کامن چیز نوٹ کریں کہ گھوڑوں کا ذکر ہے. پہلی 4 موروں میں ہر مور میں ایک گھوڑا ہے, اور گھوڑے کا رنگ بتایا گیا ہے علامتی طور پہ. اس کا مطلب کیا ہے, میرے پاس وقت نہیں کہ ابھی میں ساری میں جاؤں, آج صرف ہم ایک کو لے رہے ہیں. فوکس ہمارا سفید گھوڑے پر ہے, اور سفید گھوڑے کے سوار پر ہے. اور پھر دیکھیے, اور دوسری مہر کا جو گھوڑا ہے وہ جب اس کا کیا ہے, کا رنگ لال ہے, اور یہ علامتی طور پہ بتایا جا رہا ہے. اور یہ گھوڑے کا یہ جو تیسری, چوتھی اور یہ باقی موروں کے جو گھوڑ سوار ہیں, یہ ایول ایجنٹس ہیں, لیکن کنٹرول خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. یہ جو ہے دیکھیے رنگ لال ہے, تو لال رنگ خون کو ظاہر کرتا ہے علامتی طور پر. تو کیا ہے, جنگ و جدل ہے, قتل ہے, اس میں سے دنیا سے صلح اٹھا لی گیا اور تلوار دی گئی. یہ یسوع مسیح کی تصویر نہیں ہے دوسرے گھوڑے پر. اور تیسری جب مہر کھلتی ہے تو پھر اس کے جاندار کو کیا ہے کہ کالا رنگ ہے, بلیکنس ہے, اور اس کے ایک ترازو دیا گیا. دنیا میں فیمن ہے, یہ ہو رہا ہے مسیح کے وقت سے ہی فیمن چل رہے ہیں. پیراللزم کی میں بات کر رہا ہوں. اور آپ دیکھیے کال ہیں, لوگ جب مسیح کی انجیل سنائی جا رہی ہے تو دیکھیے لوگ رد کرتے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, خون بہایا جا رہا ہے مسیحی شہیدوں کا. اور پھر کیا ہو رہا ہے کہ جو دنیا اس کی خداوند عدالتیں بھی کر رہا ہے. آپ لے لیں افریقہ کے, لے لیں ایک بر اعظم کو لے لیں, یہ بتایا جاتا کیا ایسٹ افریقہ کو لے لیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ تو نہیں ہم کہتے, لیکن جہاں جہاں اتنا خون بہایا گیا ہے, ظلم ہوا ہے, وہاں آپ دیکھیے کہ انہی ملکوں میں دیکھیے بعض دفعہ کال بھی پڑے تھے. لوگ اس کے ڈھونڈتے ہیں یہ کیوں ہو گیا, کیوں ٹڈیاں آ گئی ہیں افریقہ کے, سارا لپیٹ لیا ہے. تو یہ چیزوں سے God speaks through these things. بالکل ایسے ہی ہے جیسے مصر میں آپ دیکھیے جب خدا اپنے لوگوں کو, اس نے ان کو چھڑانا تھا, مخلصی دینی تھی, تو اس نے سارے مصر کو ہلا کے رکھ دیا. اور یہ جو آپ دیکھیے جب بعض دفعہ پیالوں میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو ہسٹری کی جو ریپیٹ ہو رہی ہے, میں تو نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز ایسی ہوگی لفظی, یہ ایک سمبولک لینگویج بھی ہے, تو ہمیں وہ فوراً ہمارے ایجپٹ کی ہسٹری یاد آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو آج دنیا میں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خداوند کے برگزیدہ لوگ ہیں وہ بھی کال آتا ہے, روٹی کی کمی ہوتی ہے, فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, تو یہ جو, لیکن ان کو بھی وہ بھی دکھ سے گزرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دیکھیے خداوند اپنے لوگوں کو اس کے باوجود جو ہے وہ سنبھالتا ہے. جو اس کے لوگ ہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں, میرے والد صاحب ابھی حیات ہیں, وہ افریقہ گئے
बड़े आजम अफ्रीका में तो वो मुख्तलिफ मुल्कों से गुजरते हुए आए, तो जब वो इथियोपिया में रुके, अभी तो बात पुरानी हो गई है, तो इथियोपिया में आए तो उन्होंने देखा कि इतनी गरीबी थी बाज़ जगहों पे कि लोग एक एक दाने को तरस रहे थे। और आप देखिए मगरब में क्या कोई क्रिश्चियन कह सकता है मैं रात को भूखा सोता हूँ? चाहे मशरक में भी जो मसीह के लोग हैं, अगर वो 3 वक्त नहीं रोटी खाएंगे तो खुदावंद उनकी फिक्र, कईयों को बाद दफा भूख से गुजरना पड़ता है, लेकिन उनकी रूह जो महफूज है कि उनके गुनाहों का कफारा हो गया, यसुन का फिदिया बना है। फतामंद बरा वो दुखों से गुजरेंगे, बस शहीद हो जाते हैं और होंगे बाद, लेकिन वो उनको दूसरी मौत हर्ट नहीं करेगी। ये मुकाशफा का मैसेज भी है बार बार कि अगर वो आएंगे दुखों से भी गुजरें, लेकिन दूसरी मौत जो है उसकी मजीद वजाहत मुकाशफा की किताब के आखिर में की गई है। आग की झील जो है, द लेक ऑफ फायर जो है, ये वो जो है उससे नहीं वो डाले जाएंगे। और अब दुनिया पर जो गजब के प्याले उंडेले जा रहे हैं, उनमें यीशु मसीह के खून खरीदे उनको तसल्ली पानी। इसलिए मुकाशफा की किताब में कहता हूँ पढ़नी है, ये तसल्ली के लिए है, ये रिवील्ड बुक है, ये कंसील्ड बुक नहीं है। और उनको गजब के प्यालों से नहीं डरना, क्योंकि उन पर गजब नहीं है, क्योंकि उनका गजब तो यस्सु ने फतामंद बर्रे ने कफारा दे के ले लिया। इसीलिए बर्रे की जो थियोलॉजी है, जो थियोलॉजी कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं, मैं उनको इनकरेज करूंगा कि यीशु मसीह की जो लैम्ब थियोलॉजी है, द लैम्ब ऑफ गॉड, इस पर फोकस करें कि मुकाशफा की किताब भरी पड़ी है इस थीम से। और एंड में भी आता है बर्रे की शादी का और बर्रे की जो बीवी दुल्हन जो आखिर होता है। तो अब ये मैं साथ साथ बता रहा हूं कि ये बहुत हौसला अफजाई की बात है, और यहाँ तो दिल खुश होता है मसीह ईमानदारों का कि ये मेरे लिए पैगाम है, हमारे लिए है कि हमने घबराना नहीं, अपने हार्ट को, दिल को ओवरलोड नहीं करना। कि जो ओवरलोड बंदे का जब दिल का खबरें सुने तो वो बंदा बहुत परेशान होगा। और भी अपडेट मैं तो बहुत ज्यादा आजकल सुन ही नहीं रहा, वो रेडियो पे, मैंने तो टीवी लाइसेंस ही बंद किया हुआ कई महीनों से, कोरोना ये जिसको कोविड-19 से पहले ही लाइसेंस के ऐसे मैंने, लेकिन कभी कभी पिक कर रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपना दिल जो है हमने खुदावंद की तरफ जो लगाया हुआ है, तो हम खुदा के कलाम को पढ़ें, ध्यान करें। जो कुछ हो रहा है हम कहते हैं गॉड इज सॉवरन, यीशु मसीह हिस्ट्री का मालिक है, हिस्ट्री सारी उसकी है। सारी हिस्ट्री 2 आमदों में है, बीसी और एडी में है। बीसी मीन बिफोर क्राइस्ट का भला मसीह, एडी एनो डोमिनी जो लातीनी जबान का फ्रेज है, जिसका मतलब हमारे खुदावंद के साल में। तो हिस्ट्री तो यीशु मसीह की है, और वही सारी तकदीर जो है अबदी का मालिक है और खोल रहा है। अब दूसरा नुक्ता जल्दी से मैं बताना चाहता हूँ, इस सफेद घोड़े का जो दूसरा नुक्ता, सेकंड पॉइंट, इस सफेद घोड़े का सवार फातह यस्सु है। ये नोट करें कि ये मैं आपको नोट करवाना चाहता हूं कि इस सफेद घोड़े का सवार जो है, जो राइडर है, वो यस्सु मसीह है। इसको जब आप पढ़ते हैं, बहुत से उलमा बाज कहते हैं कि ये यीशु मसीह कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये जो पहला घोड़े का सवार है वो यीशु मसीह फातह है, और वो फतह कर चुका है, और उसकी तो फतह हो चुकी है, उसका वो बर्रा है। हम पहले ही सीख चुके हैं, पहले 6 बाब की पहली आयत में ये फतहमंद बर्रा है, और यही फतहमंद बर्रा सफेद घोड़े का सवार है। और वो इसके साथ मिलकर मेरे साथ देखें मुकाशफा 19 बाब को पढ़ें, आप अपनी बाइबल मुकद्दस को देखें। अब 19 बाब में यीशु मसीह की जब आमद का दिन आ जाएगा, वो जलाल में आएगा, तो ये एंड की तरफ हो रहा है, दुनिया के एंड के वक्त भी वही सफेद घोड़े का सवार। आप देखिए मुकाशफा 19 बाब, क्योंकि वहां लिखा है कि बर्रा की शादी का वक्त आ गया, हालेलुया की वहां आती है कि जो तख्त पर हालेलुया वो हो गया, पूरा हो गया, खुदावंद आओ हम खुशी करें। 19 बाब की 7 आयत, क्योंकि अब क्या है, वो दिन आ गया। और जो फिर आगे 11वीं आयत में है, ये उस वक्त होगा। और फिर यीशु मसीह का मुकाशफा दिया गया 19 बाब की 11 आयत, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। अब यहाँ पर जो सीन है, मंजर है, वो सेकंड जो कमिंग का जो फाइनल जब डे है, एंड आ जाएगा, और जब यीशु मसीह जलाल में आएगा, तो ये उस वक्त भी देखिए उसके सफेद घोड़े के अलामत। तो यहाँ पर जो है, फिर इसकी सर लैंग्वेज को नोट करें,
یہ ساری باتیں یسوع مسیح کے متعلق ہیں. سفید جو ہے وہ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے, پیورٹی کو ظاہر کرتا ہے. اور پھر دیکھیے کہ سفید ہے, اور پھر اس نوٹ کریں سفید گھوڑے, اس کا سوار کمان لیے ہوئے, اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. اور وہ گھوڑا جو بائبل مقدس میں یہ علامت ہے طاقت اور جنگ کی اور فتوحات کی. فتوحات وہ ایک تو کر چکا اپنی صلیبی کفارے سے, اب وہ فتح کرتا جا رہا. اب وہ کیسے فتح ہو رہی ہے؟ اس کی خوشخبری جو ہے انجیل کے پیغام سے وہ فتوحات کر رہا ہے پوری دنیا میں. اور یہ دیکھیے اس کو تاج ہے اس کے سر پر, اور یہ تاج وہ بادشاہ ہے, اس کی وکٹری, وہ وکٹوریس ہے. تاج یہ کانٹوں والا نہیں, اب دیکھیے ایک بادشاہ کا تاج ہے. اور یہ ساری جب علامتی لینگویج کو دیکھیں تو یہ 100% یہ بات یسوع مسیح پر, اور یہ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے پھر ہم دیکھیں گے, یہ آج ہمارے لیے بڑی تسلی کا پیغام ہے. اور خداوند ہمیں اور بھی فضل بخشے کہ جب ہم دیکھتے ہیں فتح کی بات, اب اس کے لیے فتح میں نوٹ کریں, فتح کا جو لفظ ہے یہ تھیم سارا مکاشفہ میں یسوع مسیح کے لیے, یہ جو لفظ ہے فتح کے لیے یونانی میں استعمال ہوا ہے, فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح, اور یعنی پہلی فتح کر چکا اور بھی فتح کرے. اب یہ فتح کے لیے لفظ دو موقع ہیں, مسیح کے علاوہ نہیں, وگرنہ مسیح کے لیے یہ لفظ مکاشفہ میں بار بار آیا ہے یا مسیحوں کے لیے آیا ہے. ان کی جو وکٹری یسوع مسیح میں ہے, سوائے دو موقع ہیں جہاں پر یہ مسیح اور مسیحوں کے لیے نہیں آیا, وہ 11 باب کی 7 آیت اور 13 باب کی 7. یوں فتح جو ہو رہی ہے یسوع مسیح کے, اور یہ تھیم وکٹری کا ہے, تھرو آؤٹ چل رہا ہے. برہ فتح مندہ, مکاشفہ 17 باب کی 14 آیت پڑھیں, پھر برے کی فتح کی بات ہو رہی ہے. اور انجیل کا اس میں اختتام اب کرتا ہوں آخر میں, کہ آج ہم دیکھیے خداوند کا شکر ہو کہ جو اس کے خون خریدے ہیں, جن کے دل جنہوں نے توبہ حقیقی معنوں میں کی ہے اور یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں, وہ ان کی زندگیوں کا نجات دہندہ بھی ہے اور وہ بادشاہ بھی ہے. اور وہ فتح ایسے اب کر رہا ہے, اب وہ دنیاوی تلوار سے نہیں کر رہا, وہ انجیل سے فتح کر رہا ہے. اور آپ جو اس کے ہیں, آپ دیکھیے کہ ساری مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں, اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں جو ہو رہا ہے عدالتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن بار بار تسلی کا پیغام ہے, ہر صفحہ بھرا پڑا ہے. تو خدا فضل کرے, ہم پر رحم کرے کہ ہم جب یہ سفید گھوڑے کا جو سوار ہے اس پر جب ہم غور کرتے ہیں, تو یہ تو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے, فاتح ہے, اور ہسٹری کا وہ مالک ہے, وہی انفولڈ کر رہا ہے. اگر شیطان کے چیلے دنیا میں کام کر رہے ہیں, لیکن وہ جس طرح ہوتا ہے نا, لیش اس کے ہاتھ میں ہے, کنٹرول اس کے ہاتھ میں, وہ ڈھیل اتنی دے گا, لیکن اصل کنٹرول مالک وہ ہے. خدا ہم پر رحم کرے اور آپ کو برکت. آمین.